وعجل فرجه. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على محبوب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى نبيا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علي يا علي يا علي. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. اللهم صل على محمد عزیزان محترم، دوستان عزیز، صاحبان ایمان، بزرگان ملت، دعائے فاطمہ زہرا، ماتم داران سید الشہداء، دلوں میں محبت علی رکھنے والوں، آنکھوں میں غم حسین کی نمی محسوس کرنے والوں، پرچم عباس اٹھانے والوں، غم حسین منانے والوں، فرش عزا بچھانے والوں، میں نے جس حدیث کو اپنا موضوع سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ رسول کی سب سے مشہور اور معروف حدیثوں میں سے ایک ہے، جس میں کائنات کا حبیب، اللہ کا حبیب، کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس سے قبل کہ میں کچھ بیان کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عندلیب زہرا بنت مولانا مرحوم عابد حسین کی روح کو احسان کر دے بحق محمد والا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم، آپ سبھی مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں. جو بیان ہوگا انشاءاللہ ناظرین کے لیے ہوگا. ظاہراً آپ سبھی حضرات مجھ سے زیادہ معلومات رکھنے والے ہیں، اور یہ ظاہر بھی ہو گیا، چونکہ خیر صلوات پر محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم، میں نے جس حدیث کو اپنا موضوع قرار دیا ہے وہ دیکھنا ہے کہ کون ارشاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ. کون؟ اللہ کا حبیب، کائنات کا رسول، ختمی مرتبت سید المرسلین ارشاد فرما رہے ہیں. کون؟ کہ جس کے کہنے سے نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، خمس خمس ہے، جہاد جہاد ہے، تولا تولا ہے،
तबर्रा है, अम्र बिल मारूफ व अनिल अनिल मुनकर है। तो बल्कि जुमला बदल कर यूं कहूं कि जिसका कहा हुआ कयामत तक हलाल हलाल रहेगा, जिसका कहा हुआ कयामत तक हराम हराम रहेगा। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। सुभान अल्लाह। जिसका कहा हुआ कयामत तक हलाल रहेगा, जिसका कहा हुआ कयामत तक हलाल रहेगा और हराम रहेगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता, कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। तो ये वो रसूल है जो इरशाद फरमा रहे हैं। किसके लिए इरशाद फरमा रहे हैं? हुसैन के लिए, अपने नवासे के लिए। कौन? जो अली का बेटा है। कौन? अली जो अबू तालिब का बेटा है। कौन अबू तालिब? जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। कौन? जो रसूल का चचा है। आइए मैं बताता हूं अबू तालिब है कौन। कौन अबू तालिब? कौन अबू तालिब? कि जिसने कायनात में 2 बच्चे पाले। 2 बच्चे अबू सुफियान ने पाले, 2 बच्चे अबू तालिब ने पाले। जो अबू सुफियान ने पाले, एक यजीद बना, एक माविया बना। एक यजीद बना, एक माविया बना। अबू तालिब ने 2 बच्चे कायनात में पाले, एक को एक लुकमा खिलाया, एक नबी बना, दूसरे को खिलाया, एक इमाम बना। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। मुझे नहीं मालूम कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। आज सब यही कहते हैं हम हक पर हैं, हम हक पर हैं, हम हक पर। अमा क्या खाक हक पर है? परवरदिगार, मैं तुझसे बस ये चाहता हूं, जहां अबू सुफियान जाए वहां उन्हें भेज देना, जहां अबू तालिब जाए वहां हमें भेज देना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है अबू तालिब, इनके बेटे अली। कौन अली? कि जिनके बारे में लोग कहते हैं कि अली का मुकद्दर बहुत अच्छा था। अली का मुकद्दर बहुत अच्छा था। तबीयत मेरी नासाज है, बस आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, इंशाल्लाह आप लोग महसूस होंगे। कौन अली? कि जिसके लिए लोग कहते हैं अली का मुकद्दर बहुत अच्छा था। आइए मैं बताता हूं मुकद्दर क्या है, अली क्या है। अली खाना काबा में आए, ये अली का मुकद्दर। अली के लिए खाना काबा की दीवार शिगाफ हुई, ये अली का मुकद्दर। अली आगोश रसूल में आए, ये अली का मुकद्दर। अली ने आगोश रसूल में अपनी आंखों को खोला, ये अली का मुकद्दर। अली ने आगोश रसूल में किताबों को सुनाया, ये अली का मुकद्दर। कुरान को सुनाया, अली का मुकद्दर। तौरात को सुनाया, अली का मुकद्दर। इंजील को सुनाया, अली का मुकद्दर। किताबों को सुनाया, अली का मुकद्दर। अली ने गहवारे में अजदर को चीरा, ये अली का मुकद्दर। दावत जुल अशीरा में नुसरत नबी के लिए अली ने अपने हाथों को बुलंद करा, अली नबी ने अली को जानशीन बनाया, ये अली का मुकद्दर। अली ने जंगों को फतह किया, अली का मुकद्दर। नबी ने अली को हाथों नबी ने अली के हाथों में अली को दिया, नबी ने अली के हाथों में आलम को दिया, ये अली का मुकद्दर। अली के दर पर सितारा उतरा, अली का मुकद्दर। अली ने सूरज को पलटाया, अली का मुकद्दर। अली की जहरा से शादी हुई, अली का मुकद्दर। अली को हसनैन जैसे बेटे अता हुए, अली का मुकद्दर। अली को ज़ैनब कुलसूम जैसी बेटियां मिली, अली का मुकद्दर। अली की मस्जिद में शहादत हुई, अली का मुकद्दर। अमा ये भी अली का मुकद्दर, ये भी अली का मुकद्दर। तो समझ में आया, मुकद्दर अली का मोहताज है, अली मुकद्दर का नहीं। एक सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसी अली के बेटे के बारे में रसूल इस्लाम ने फरमाया क्या? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। रसूल ने फरमा दिया। हुसैन कौन? अली का लख्त जिगर, नवासे रसूल, इसरे बतूल, उसके बारे में फरमाया। आइए बताता हूं है कौन कि जिसके बारे में फरमाया। एक मर्तबा एक शख्स मौला अब्बास की खिदमत में आता है, दौड़ा दौड़ा आता है और आने के बाद कहता है, ए मौला मुझे ये हदीस समझ में नहीं आती, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। मुझे ये तो समझ में आता है कि रसूल से हुसैन है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हुसैन से रसूल कैसे हैं। कहा ठीक है, कहा ठीक है, तेरी मुश्किल अभी हल किए देता हूं। आखिर मुश्किल कुशा का बेटा है, मुश्किल क्यों ना हल करे। मैं तेरी मुश्किल हल किए देता हूं। कहा ठीक है। अपने गुलाम को हुक्म दिया
کہ فلاں جگہ پر جاؤ، تمہیں وہاں پر ایک تخمہ ملے گا، ایک بیج ملے گا. اسے بھیجا، وہ لے کر آیا. جب وہ لے کر آیا مولا عباس کو دیا. مولا عباس نے زمین کو چاک کیا، اس بیج کو زمین میں ڈالا، اشارہ کیا، زمین سے شجر نکلا، بڑا ہوا اور بڑا ہوا، جھک گیا، احترام میں جھک گیا. اب شجر پر ثمر آیا، شجر پر ثمر آیا. اب جیسے ہی ثمر کو توڑا، دوسری جگہ زمین کو چاک کیا اور اس کو ڈالنا چاہا. جو سائل آیا تھا سوال کرنے، وہ واپس جانے لگا. اب جب واپس جانے لگا تو مولا عباس نے اسے روکا. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا سمجھ گیا. کہا کیا سمجھا؟ کہا سمجھ گیا. کہا مولا نے کہا کیا سمجھا؟ کہا جو سمجھا سمجھاتا جا. کہا مولا سمجھ گیا. کہا کبھی شجر سے ثمر، کبھی ثمر سے شجر، کبھی ثمر سے شجر، کبھی شجر سے ثمر. ٹھیک اسی طریقے سے کبھی رسول سے حسین، کبھی حسین سے رسول، کبھی رسول سے حسین، کبھی حسین سے رسول. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بارہا رسول اسلام نے بتایا، سمجھایا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول اسلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. امام حسین داخل ہوتے ہیں مسجد میں اور ناگہان گر جاتے ہیں. جب گر جاتے ہیں رسول اسلام خطبے کو روکتے ہیں اور حسین کے پاس جاتے ہیں، حسین کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر پھر واپس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ حسین ہے، اسے جانو، اسے پہچانو، یہ حسین ہے. سبحان اللہ. ٹھیک پھر اسی طریقے سے رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اسلام نماز پڑھ رہے ہیں. اب دوران نماز سجدے میں ہے رسول اسلام. امام حسین آتے ہیں، پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، یا یوں کہوں پشت رسالت پر امامت سوار ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب جب امام حسین سوار ہوتے ہیں تو بحکم خدا رسول اسلام سجدے کو طول دیتے ہیں، طول دیتے ہیں، طول دیتے ہیں، سجدے کو طول دیتے جاتے ہیں. پھر یہاں پر رسول اسلام بتاتے ہیں جان لو کہ یہ رسول ہے، اسے پہچان لو، اسے پہچان لو. رسول بتا رہے ہیں کہ اسے پہچان لو، اسے جان لو کہ یہ حسین ہے، یہ میرا نواسہ ہے، یہ امام ہے، اسے پہچان لو کہ یہ رسول ہے. اسی پر ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے. سبحان اللہ. قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حکومتوں کی حکومت حسین ہے. سبحان اللہ. قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، ساری حکومتوں کی حکومت حسین ہے. اور سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، ساری عبادتوں کی عبادت حسین ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد. ساری عبادتوں کی عبادت حسین ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے، ایک مرتبہ اس حقیر سے بھی سن لیں. ایک مرتبہ راہب نامی شخص رسول کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، میری قسمت میں اولاد ہے، دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، دیکھ لیجئے. مانگنے نہیں آیا، صرف پوچھنے آیا ہے. آگے بتاتا ہوں رزلٹ، نتیجہ. رسول اسلام سے پوچھنے آتا ہے یا رسول اللہ کیا میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں. رسول اسلام نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اب راہب دربار سے باہر جاتا ہے. جانے کے بعد حسین سے ملاقات ہوتی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں حسین و منی وانا من الحسین، حسین رسول سے ہے اور رسول حسین سے. بتانا چاہتا ہوں کہ جو کام رسول انجام دے سکتے ہیں ٹھیک وہی کام حسین بھی انجام دے سکتے ہیں. تو یہاں پر سائل سوال کرنے کے لیے آیا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں. اب وہ جا رہا ہے ناراض ہو کر، مایوس ہو کر، غمزدہ ہو کر جا رہا ہے. حسین سے ملاقات ہوئی. کہا راہب کیا ہوا؟ کہا آپ کی نانا کی خدمت میں گیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں. اب راہب کا ہاتھ حسین نے پکڑا. رسول کی خدمت میں آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں نانا جان اس کی راہب کی قسمت میں اولاد ہے نہیں. کہا اے میرے جان، اے میری جان، اے میرے بیٹے، اے میرے نواسے، اے میرے حسین، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے.
اب حسین نے کیا کہا؟ نانا میں نے ایک دیا. کہا بیٹا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا میں نے نانا 2 دیے. کہا بیٹا حسین اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا 3 دیے. رسول کہتے گئے, حسین دیتے گئے. 4 دیے, 5 دیے, 6 دیے, 7 دیے. اب راہب نے کہا بس. راہب نے کہا بس. اب فوراً رسول نے کہا اے راہب اگر آج تو بس نہ کہتا تو اولاد آدم ایک طرف ہوتی اور راہب کی اولاد ایک طرف ہوتی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو رسول کا کہنا یہ سمجھا رہا ہے, رسول کا کہنا یہ سمجھا رہا ہے کہ میں بھی دے سکتا تھا, تو نے مجھ سے سوال کیا تھا, مانگا نہیں تھا. اب رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دے تو میں بھی سکتا تھا, لیکن جو کام میں کر سکتا ہوں وہ حسین بھی کر سکتے ہیں. اگر میں عطا کر سکتا ہوں تو حسین بھی کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے یہ تھے حسین کہ راہب کو اولاد عطا کی. پھر ایک واقعہ اور بتاتا ہوں, انشاءاللہ آپ کی زحمت اور احمد جلدی تمام ہوگی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. کون سا واقعہ؟ آپ لوگ بہت ہی باخوبی واقف ہیں. کون سا واقعہ؟ سن 4 ہجری 3 شعبان علی کے گھر پر ولادت ہوئی. سب خوش ہیں. کیوں؟ رسول خوش ہیں, علی خوش ہے, فاطمہ خوش ہے, حسن خوش ہے. کیوں؟ آج پنجتن مکمل ہو گئے, دنیا میں پنجتن آ گئے. سبحان اللہ. پوری کائنات میں خوشی منائی جا رہی ہے. عرش پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے عرش پر خوشی منائی جا رہی ہے کہ قطار بقطار لوگ رسول اسلام کو, فرشتے رسول اسلام کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. قطار بقطار. جب یہ ماجرا فطرس نے دیکھا, فطرس کون؟ فرشتہ. کون فرشتہ؟ من مثلی. من مثلی کون ہے میرے جیسا؟ رسول فطرس نے کہا من مثلی کون ہے میرے جیسا؟ بس اس نے تکبر کیا اور اس کے بالوں پر چھن گئے. سبحان اللہ. جو انسان کو بہکائے اسے شیطان کہتے ہیں, جو شیطان کو بہکائے اسے تکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ. شیطان نے بھی تکبر کیا, قیامت تک کے لیے بارگاہ سے نکال دے گیا اور لعنت الگ سے ہے. تو فطرس نے بھی تکبر کیا, اس کے بالوں پر چھن گئے. اب چھن گئے. 3 شعبان سن 4 ہجری فرشتے قطار بقطار مبارکبادی کے لیے آ رہے ہیں. عرش پر شور و گل مچا ہوا ہے. فطرس نے پوچھا, اصرار کیا, کہا یہ عرش پر آج شور و گل کیسا ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں, قیامت نہیں, امامت آئی ہے. تیسری امامت آئی ہے. کس نے کہا؟ جبرائیل نے کہا تیسری امامت آئی ہے. سب خوش ہیں, رسول خوش ہے, علی خوش ہے, فاطمہ خوش ہے, حسن خوش ہے. آؤ تم بھی آؤ, شاید تمہیں کچھ عطا ہو جائے. فطرس کو اپنی پشت پر سوار کیا اور سیدھے در سیدہ پر آئے. اور آنے کے بعد رسول اسلام کی طرف دیکھا. جب دیکھا فطرس نے کہا ادھر نہیں ادھر, ادھر نہیں ادھر. حسین کی طرف اشارہ کیا. اب فطرس حسین کے گہوارے کی طرف بڑھے. اب جیسے ہی بڑھے گہوارے سے مس ہوئے. فطرس کو بالوں پر عطا ہو گئے. یہاں پر ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. فطرس بڑھے, گہوارے سے مس ہوئے, فوراً ان کو بالوں پر عطا ہو گئے. تو آج دنیا ہم سے کہتی ہے, آج ہم سے دنیا کہتی ہے کہ ان کو خاک شفا سے شفا کیسے ملتی ہے. اب بتاتا ہوں, جب ایک فرشتے کو گہوارے سے ٹچ ہو کر, مس ہو کر بالوں پر عطا ہو سکتے ہیں, تو کیا ہمیں قبر حسین سے, خاک حسین سے کیا ہمیں شفا حاصل نہیں ہو سکتی؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. کیا ہمیں خاک قبر حسین سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی؟ میں اپنی منزل پر آ گیا ہوں. کیا خاک قبر حسین سے شفا نہیں حاصل ہو سکتی؟ حسین کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. جو اسلام کو لایا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. جس نے اسلام کو پھیلایا اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس نے اسلام کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
आखिर क्यों हुसैन को करबला के मैदान में यको तन्हा कत्ल कर दिया गया? मजलूमाना तरीके से आखिर क्यों हुसैन को कत्ल कर दिया गया? जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को यको तन्हा है, सब शहीद हो गए, हलमिन नासिरिन की सदा बुलंद कर चुके, जिसको लब्बैक कहना था वो लब्बैक कह चुका, जिसको शहादत देनी थी वो शहादत दे चुका, जिसको गले पर तीर खाना था वो तीर खा चुका। अब करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन यको तन्हा है तो सवाल करते हैं कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तो आवाज पता है क्या है? बोगज़न ले अबीक, तुम्हारे बाबा के बोग्ज में। हाँ आज़ादारान मजलूम करबला, हमारे दरमियान से धीरे धीरे अय्याम गम रुखसत हो रहे हैं। एक वाकया है कि एक शख्स था, बहुत ही ज्यादा अमीर था, नाम गालिबन किरमानी करके है, बहुत ही अमीर था। एक बच्चा उसकी खिदमत में आता है, उसके पास आता है, उसकी बहन की शादी होनी होती है, उसकी बहन की शादी होनी होती है, तो उसके पास आता है कर्ज के लिए कि मुझे कर्ज दे दो, मेरी बहन की शादी है और मैं इंशाअल्लाह तुम्हारे कर्ज को जल्द अज जल्द अदा कर दूंगा। वो लड़का जो है अजादार था, नौहा खान था और उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। तो और जो कर्ज देने वाला था, जिसका नाम किरमानी था, जो रईस था, जो अमीर था, वो अजादार था। उसने कहा कि मैंने सुना है तुम नौहा बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो तुम ये कर्ज लेकर जा रहे हो और ये कर्ज तुम्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, इस दुनिया से चला जाऊं, इंतकाल कर जाऊं, तो तुम मेरी कब्र पर आना, मेरी मैयत पर आना और तुम नौहा पढ़ना, बस तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा। अब उस लड़के की बहन की शादी हो गई, वो वक्त आया कि वो शख्स इस दुनिया से चला गया। अब उस लड़के को इत्तला दी गई कि तुम आओ, तुम नौहा पढ़ने के लिए आओ, जिसने तुमको कर्ज दिया था वो इस दुनिया से चला गया है। अब उस बच्चे को बुलाया गया और जैसे ही वो बच्चा आता है, कफनाया जा चुका है, दफनाना बाकी है, मैयत रखी हुई है। अब उस बच्चे से कहा कि तुम नौहा पढ़ो, इस जनाजे को दफनाना है। अब उस बच्चे ने नौहा शुरू करा। नौहा क्या था? खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। अब जैसे ही उस बच्चे ने इस नौहे को पढ़ा, अचानक जनाजे में हलचल हुई। लोगों ने देखा कि आंख से उस मैयत के आंसू बह रहे हैं। फिर कहा कि नौहा पढ़ो। फिर उस बच्चे ने कहा खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। फिर मैयत में हलचल हुई, आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही नौहा खत्म होता है वो जनाजा साकित हो जाता है। अब लोगों को बुलाया गया, तबीब को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, एक माहिर डॉक्टर को बुलाया गया। उससे कहा गया चेक करो, इसे देखो कि इस जनाजे में कैसे हलचल होने लगती है। अब वो डॉक्टर ने कहा फिर नौहा पढ़ो। फिर उस बच्चे ने कहा खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। अब फिर जनाजे में हलचल हुई, आंखों से आंसू बहने लगे। कहा ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई मौजिजा नहीं है, ये एक ऐसी चीज है कि जब ये मुर्दा इस नौहे को सुनता है तो इसकी रूह आती है नौहा सुनने के लिए, और जैसे ही नौहा खत्म होता है चली जाती है। अब उस बच्चे से कहा नौहा खत्म करो, इसको दफनाना है। अब उसको दफना दिया गया। हाँ आज़ादारान मजलूम करबला, उस मैयत ने आंसू बहाए, अब हमें भी आंसू बहाना है। हुसैन करबला के मैदान में यको तन्हा है, कोई भी सवार करने वाला नहीं है। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सवार किया। अब सवार करने के बाद मैदान किताल में इमाम हुसैन जाते हैं और जंग करते जाते हैं, लोगों को फिन्नार करते जाते हैं। अदना कहान आवाज कुदरत आती है, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना सब्र के जौहर दिखाओ। अपने तुम जौहर दिखा चुके, जंग के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने तलवार को म्यान में रखा, भागी हुई फौज सिमटी, कोई तलवार मारता है, कोई नेजा मारता है, कोई तीर मारता है। तारीख में जिसके पास कुछ न था वो करबला की गर्म ने इमाम हुसैन पर फेंकता है। अब इमाम हुसैन से घोड़े पर
پر سنبھلا گیا زین سے زمین پر آئے. علامہ مجلسی کہتے ہیں, سن سکے تو سنیے, علامہ مجلسی فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین کے جنازے, پتہ ہے کتنا فرق تھا, امام حسن کے جنازے پر تیر تھے, امام حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. جیسے ہی امام کا جنازہ زین سے زمین پر آیا, ایک دکھیاری ماں یہ بیان کر رہی تھی, آجا میرے حسین, آجا میرے حسین, تیری ماں نے تیرا مقتل صاف کر دیا ہے. ایک مرتبہ شمر امام حسین کے سینے پر سوار ہوا, اور روایت میں ہے کہ 12 یا 17 ضرب میں امام کا خشک گلا قتل ہوا, ذبح ہوا. ایک مرتبہ جب امام حسین کو شمر قتل کرتا ہے, حسین حمد الہی کرتے ہیں. جب پہلی ضرب مارتا ہے تو کہتے ہیں ماشاء اللہ, دوسری لگی کہا سبحان اللہ, تیسری ماری کہا ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. وہ ضرب چلاتا جاتا ہے, امام حسین حمد الہی کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ جب اس نے 13ویں ضرب لگائی تو امام حسین نے کہا یا نانا سلام, نانا سلام. جیسے ہی 13ویں ضرب لگائی کہا نانا سلام. 14ویں ضرب لگائی کہا بابا سلام. جیسے ہی 15ویں ضرب لگائی کہا اماں سلام. جیسے ہی 16ویں ضرب لگائی کہا اے بھیا حسن سلام. اب جیسے ہی 17واں سلام پھیرنا چاہتے ہیں, اپنی پوری طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کرا, اور اکٹھا کرنے کے بعد نہر فرات کی طرف نظر کرتے ہیں, اور پوری طاقت سمیٹنے کے بعد کہتے ہیں اے بھیا عباس مدد کو آؤ, بھیا قتل ہو رہا ہے. ایک مرتبہ شمر نے خنجر کو پھیرا, امام کے سر و تن میں جدائی ہوئی, صدا بلند ہوئی اللہ قتل الحسین و کربلا, اللہ ذبح الحسین و کربلا. حسین قتل کر دیے گئے, حسین قتل کر دیے گئے, حسین ذبح کر دیے گئے. ہاذا داران مظلوم کربلا. مظلومیت ابھی ختم نہیں ہوئی. کیا کہا تھا, بغضن لابیک, تمہارے بابا کے بغض میں تمہیں قتل کر رہا ہوں. جب امام حسین شہید ہو گئے, لوگوں سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ جس کو بھی علی سے بدلہ لینا ہے وہ نہر فرات پر عباس کا جنازہ پڑا ہے. لوگوں نے گھوڑوں کو آمادہ کیا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. عباس کا جنازہ پامال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. یا حسین, 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 یا حسین. یا حسین. جائے کہاں ساری بیبیاں, خیمہ جل گیا سر پہ نہیں کوئی صاحبہ, خیمہ جل گیا. جائے کہاں ساری بیبیاں, خیمہ جل گیا. خاک اڑا کے کہہ رہی تھی یہ کوئی بی بی, سب کمائی کربلا میں لٹ گئی میری. مارے گئے ہیرو نوجوان, خیمہ جل گیا. جائے کہاں ساری بیبیاں, خیمہ جل گیا. مر گئے عباس قاسم شلبس اکبر, آگے اب شبیر ہے زندہ تو نہ
جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا راکھ جھولے کی اٹھاتی تھی گراتی تھی بے بسی میں مادر اصغر یہ کہتی تھی بھولا جانا تیرا بے زباں خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا رخ سوئے مقتل کیے لیلا کے تھے نالے میرے اکبر ہے میری آغوش کے پالے چاند ہوا بادل میں نگاہ خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا ہر طرف ہے شور ماتم نالہ و فریاد بے بسی ہے بے کسی ہے اور ہے سجاد پیروں میں ہے اس کے بیڑیاں خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا وہ سکینہ جس کے کانوں سے چھنے گور حال اس کا دیکھ کر رونے لگے پاتھر گونجتی ہے اس کی سسکیاں خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا راکھ جھولے کی اٹھاتی تھی گراتی تھی بے بسی میں مادر اصغر یہ کہتی تھی بھولا جانا تیرا بے زباں خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا رخ سوئے مقتل کیے لیلا کے تھے نالے میرے اکبر ہے میرے آغوش کے پالے چاند ہوا بادل میں نہا خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا یا حسین 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 یا حسین